بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو خفیہ ٹی وی۔ میں صرف دعووں پر یقین کرنے والی نہیں، میں صرف خبریں سن کر گزارا نہیں کرتی، بلکہ ان دعووں کی حقیقت کو جانچنے کے لیے مجھے سخت محنت اور تحقیق کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد میں آپ تک خبریں پہنچاتی ہوں۔ تو سب سے پہلے چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ جو آنے والی نیو اپڈیٹ ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے ایک ایسا جانور جسے دنیا بھر میں سست، بے وقوف اور صرف بوجھ اٹھانے والا سمجھا جاتا تھا، آج وہی جانور ابراہیم تراورے کی عقل، حکمت اور دور اندیشی کی وجہ سے برکینا فاسو جیسے غریب ملک کے لیے سونے کی چڑیا بن چکا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں گدھے کی، وہی گدھا جو ہمارے دیہاتوں میں دھکے کھاتا ہے، گالیاں سنتا ہے اور جسے لوگ محض بوجھ اٹھانے والی سواری سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آپ سب پر سلامتی ہو اور آپ دیکھ رہے ہیں خفیہ ٹی وی۔ ناظرین، ابراہیم تراورے نے اس گدھے کی وہ اہمیت پہچانی ہے جسے دنیا کے بڑے بڑے دانشور بھی نہ سمجھ سکے۔ ابراہیم نے گدھوں کی فارمنگ کا ایک ایسا منصوبہ بنایا ہے جو برکینا فاسو کی قسمت بدلنے والا ہے۔ The question is that ابراہیم کو آخر یہ آئیڈیا کیسے آیا اور کیسے گدھے ایک ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں؟ یہ منصوبہ بہت ہی دلچسپ ہونے والا ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیے گا۔ تو ناظرین، ابراہیم تراورے کسی کام کے سلسلے کسی گاؤں گیا تو وہاں اس کے سامنے دودھ رکھا گیا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہ کوئی عام دودھ نہیں بلکہ گدھے کا دودھ ہے جسے یہاں کے لوگ بہت شوق سے پیتے ہیں اور اس میں یہ پروٹین ہوتے ہیں۔ تراورے نے برکینا فاسو کی زمینی حقیقتوں کا جائزہ لیا تو اسے ایک بات صاف نظر آئی کہ یہ ملک سونا بھی پیدا کرتا ہے، کپاس بھی اگاتا ہے، مگر پھر بھی اس کے لوگ بھوکے ہیں، غریب ہیں، لاچار ہیں اور دنیا کی نظروں میں ایک غریب ملک سمجھے جاتے ہیں۔ یہی سوچ کر ابراہیم نے فیصلہ کیا کہ برکینا فاسو کو ترقی دینے کے لیے ایسے وسائل کا استعمال کرنا ہوگا جنہیں دنیا نے ہمیشہ معمولی سمجھا، اور اس نے اپنی نظریں جمائی گدھے پر، ایک ایسا جانور جو برکینا فاسو کی گلیوں، کھیتوں اور راستوں میں اور ہر گھر میں موجود تھا، لیکن کوئی بھی اس کی اصل طاقت کو سمجھ نہ سکا۔ ابراہیم تراورے نے تحقیق کروائی تو معلوم ہوا یہ گدھے کے دودھ میں قدرت نے ایسے فوائد رکھے ہیں جو انسان کی جلد اور بیماریوں کے علاج میں فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ مزید تحقیق کی گئی تو اسے یہ بھی پتہ چلا کہ یورپ اور امریکہ میں گدھے کی دودھ سے بنی ہوئی مصنوعات لاکھوں ڈالرز میں فروخت ہو رہی ہیں اور وہاں کے امیر لوگ اسے لیکوڈ گولڈ یعنی مایا سونا کہہ کر خرید رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر ابراہیم تراورے نے سوچا، جب برکینا فاسو کے گاؤں گاؤں میں گدھے موجود ہیں تو کیوں نہ اسی دولت کو برآمد کر کے اپنے قوم کے بچوں میں قلم، گھروں میں بجلی اور کسانوں کے کھیتوں میں خوشحالی لوٹی جائے۔ یہ منصوبہ صرف کاروبار نہیں بلکہ ابراہیم تراورے کے خوابوں کا وہ راستہ ہے جس پر چل کر وہ برکینا فاسو افریقہ کا ترقی پذیر ممالک بنانا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین، اس پروجیکٹ کا آغاز اس دن ہوا جب برکینا فاسو کے صدر ابراہیم تراورے یورپ کے ایک اہم اقتصادی اجلاس میں شرکت کے لیے اٹلی گئے۔ میٹنگ کے دوران اسے جب ایک خوبصورت شیشے کے گلاس میں دودھ پیش کیا گیا تو تراورے نے پوچھا، یہ کس کا دودھ ہے؟ میزبان نے جواب دیا کہ یہ کوئی عام دودھ نہیں، یہ گدھے کا دودھ ہے جسے یہاں کے لوگ بہت شوق سے پیتے ہیں اور اس میں یہ پروٹین موجود ہوتے ہیں۔ اسے ایک بات صاف نظر آ گئی، یہ لوگ سونا بھی نکالتا ہے، کپاس بھی اگاتے ہیں، پھر بھی یہاں کے لوگ غریب کیوں ہیں؟ یہی سوچ کر ابراہیم تراورے نے فیصلہ کیا برکینا فاسو کو ترقی دینے کے لیے ایسے وسائل کا استعمال کرنا ہوگا جنہیں دنیا نے ہمیشہ معمولی اور کمزور سمجھا۔ ایک ایسا جانور جو برکینا فاسو کے ہر گلی، ہر گھر میں موجود تھا، لیکن اس کی طاقت کو کوئی نہ سمجھ سکا۔ پھر ابراہیم تراورے نے سوچا، جب یورپ کے لوگ اسے سونا سمجھ کر خریدتے ہیں، جب ان کے ریسٹورینٹ میں گدھے کی دودھ کا پنیر دنیا کا سب سے مہنگا کھانا بن چکا ہے، تو پھر برکینا فاسو کیوں پیچھے رہے؟ ہمارے ملک میں تو گدھے عام ہیں، ہر گھر میں موجود ہے، ہر گاؤں میں، ہر کھیت، ہر کسان کے پاس یہ جانور موجود ہے، لیکن افسوس ہم نے آج تک اس جانور کی اصل قدر کو نہیں پہچانا۔ ابراہیم تراورے نے سوچا، اگر ہم اپنے ملک کے گدھوں سے اچھی طرح دودھ نکالیں، اسے عالمی معیار کے مطابق پروسیس کیا اور بین الاقوامی مارکیٹ تک پہنچایا تو برکینا فاسو کی قسمت بدل سکتی ہے۔ ہمارے کسان جو آج غربت کے ہاتھوں تنگ ہیں، کل گدھوں کی دودھ سے لاکھوں ڈالر کما سکتے ہیں۔
وہی جانور جسے ہم نے بوجھ سمجھ کر نظر انداز کیا، وہی اب ہماری قوم کا آج تک اس جانور کی اصل قدر کو نہیں پہچانا۔ ابراہیم تراورے نے سوچا اگر ہم اپنے ملک کے گدھوں سے اچھی طرح دودھ نکالیں، اسے عالمی معیار کے مطابق پروسیس کیا اور بین الاقوامی مارکیٹ تک پہنچایا تو برکینا فاسو کی قسمت بدل سکتی ہے۔ ہمارے کسان جو آج غربت کے ہاتھوں تنگ ہیں، کل گدھوں کی دودھ سے لاکھوں ڈالر کما سکتے ہیں۔ وہی جانور جسے ہم نے بوجھ سمجھ کر نظر انداز کیا، وہی اب ہماری قوم کا سہارا بن سکتا ہے۔ یہی سوال ابراہیم تراورے کے دل اور دماغ میں گھر کر گیا اور اس نے اسی وقت ملک پروجیکٹ پر سائن کر دیے۔ ناظرین، یہ پروجیکٹ اتنا بڑا ہے، ابراہیم تراورے نے اس کے لیے پورے ملک میں بالخصوص فیکٹریاں لگوانے کا آغاز کیا، جہاں گدھوں کے دودھ کو عالمی معیار کے مطابق پروسیس کیا جائے گا۔ لیکن صرف فیکٹریاں لگا دینا کافی نہیں تھا، اس لیے ابراہیم تراورے نے فیصلہ کیا کہ کسانوں کو مجدد سائنسی طریقوں سے تربیت دی جائے گی تاکہ وہ گدھوں کی فارمنگ فارمیٹ انڈسٹری کی طرح چلا سکیں۔ دیہاتیوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح گدھوں کی صحت، خوراک، دودھ کی پیداوار کو بہتر بنایا جا سکتا ہے تاکہ ہر بوند دودھ کی عالمی قیمت وصول کی جا سکے۔ ابراہیم تراورے کا ویژن صرف دودھ بیچنے تک محدود نہیں ہے، وہ اس دودھ کو دنیا کی میڈیکل انڈسٹری کا اہم ستون بنانے جا رہا ہے۔ گدھے کے دودھ میں موجود قدرتی اجزاء جیسے اومیگا 3، کیلشیم، زنک دل کی بیماریوں، ہڈیوں کی کمزوری، جلدی بیماریوں اور الرجی کے علاج میں حیرت انگیز طور پر مفید ثابت ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے اب برکینا فاسو میں گدھے کے دودھ سے بنی ادویات تیار کی جا رہی ہیں جسے دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے علاوہ ابراہیم تراورے نے گدھے کی دودھ کو بیوٹی انڈسٹریز میں استعمال کرنے کے لیے بھی ایک زبردست منصوبہ بنا لیا ہے۔ برکینا فاسو میں اب گدھے کی دودھ سے بننے والی صابن، کریمیں، شیمپو، سیرم اور فیشل ماسک تیار کیے جا رہے ہیں جو جلد کو نکھارنے، جھریاں کم کرنے اور جلدی بیماریوں کے علاج میں حیرت انگیز نتائج ثابت ہوئے ہیں۔ یورپ اور امریکہ کی بیوٹی کمپنیاں برکینا فاسو کی پروڈکٹس خریدنے میں اب لائنوں میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ یہ پروڈکٹ کیمیکل فری اور قدرتی اجزاء سے بنائے ہوئے ہیں۔ ابراہیم تراورے نے اعلان کیا ہے کہ برکینا فاسو کی خواتین کو ان بیوٹی پروڈکٹ کے پروجیکٹس میں خاص مقام دیا جائے گا تاکہ وہ بھی معاشی طور پر خود مختار بن سکیں۔ ناظرین، ابراہیم تراورے کا یہ منصوبہ صرف ملکی معیشت کے لیے نہیں بلکہ برکینا فاسو کے غریب عوام کے لیے امید کی ایک نئی کرن بن چکا ہے۔ وہ کسان جو کبھی دن بھر کے محنت کے باوجود اپنے گھروں میں چراغ جلانے کے قابل نہ تھے، آج گدھوں کے دودھ سے اپنی قسمت بدل رہے ہیں۔ دیہاتوں میں وہ گھر جہاں شام ہوتے ہی اندھیرا چھا جاتا تھا، آج گدھوں کی دودھ کی کمائی سے سولر پینل لگا رہے ہیں۔ بچے رات کے وقت میں بھی روشنی میں پڑھائی کر رہے ہیں اور خواتین اپنی ہاتھوں سے بنائی ہوئی پروڈکٹس دنیا کے امیر ترین خریداروں تک پہنچا رہے ہیں۔ ابراہیم تراورے کا خواب پورا ہو رہا ہے۔ برکینا فاسو کے گاؤں گاؤں میں غربت کے اندھیروں کی جگہ خوشحالی نے لے لیا ہے اور یہ سب ممکن ہوا ایک ایسے جانور کے ذریعے جسے کبھی کوئی سنجیدہ نظر سے دیکھنے کو تیار ہی نہ تھا۔ تو ناظرین، آپ کو لگتا تھا کہ ترقی صرف بڑی بڑی فیکٹریوں، مہنگے ہتھیاروں یا تیل کے کنوؤں سے آتی ہے، تو ابراہیم تراورے نے ثابت کر دیا ہے کہ عقل، ویژن اور نیت ہو تو ایک گدھا بھی پورے قوم کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو چیزیں ہمارے پاس ہیں، اگر ہم ان کی قدر کریں اور صحیح سمت میں اس کا استعمال کریں تو کامیابی ہمارے قدم چوم کے ہی رہتی ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ایسی مزید حیران کن ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ مجھے دیں اجازت، دیکھتے رہیے خفیہ ٹی وی۔ اللہ نگہبان۔